السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے آخر میں نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ہماری ہدایت کا سامان پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں اور لا تعداد اور لا محدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں شجر کاری پر انعامات۔ مسلم شریف حدیث نمبر 3968، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان درخت لگاتا ہے پھر اس میں سے جتنا حصہ کھا لیا جائے وہ درخت لگانے والے کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، اور جو اس میں سے چرا لیا جائے وہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے، یعنی اس میں بھی مالک کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور جتنا حصہ اس میں سے درندے کھا لیتے ہیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، اور جتنا حصہ اس میں سے پرندے کھا لیتے ہیں وہ بھی اس میں سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جو کوئی اس درخت میں سے کچھ بھی پھل وغیرہ لے کر کم کر دیتا ہے تو وہ اس درخت لگانے والے کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ شجر کاری کے سلسلہ میں ایک واقعہ مسند احمد جلد 6 صفحہ 444 پر نقل کیا گیا ہے، جس میں حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس سے ایک شخص گزرے۔ اس وقت حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کوئی پودا لگا رہے تھے۔ اس شخص نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا آپ بھی یہ یعنی دنیاوی کام کر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے ملامت کرنے میں جلدی نہ کرو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص پودا لگاتا ہے اور اس میں سے کوئی انسان یا اللہ تعالی جل شانہ کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق کھاتی ہے تو اس پودا لگانے والے کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اور بھی بے شمار احادیث اور ترغیبات آئی ہیں، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ دین اسلام واقعی دین فطرت ہے۔ دین اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی ہے، اور اس کے اوپر اجر و انعام بھی بتائے ہیں، تاکہ انسان یہ سمجھے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ صرف دنیاوی نہیں ہے، بلکہ اگر رب تعالی جل شانہ کی رضا بیچ میں شامل کر لی جائے تو اللہ رب العزت دنیاوی منافع بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے منافع بھی عطا فرماتے ہیں۔ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، لیکن دنیا کی زندگی اس کو بہترین اور سہولیات عطا کرنے کے لیے بھی دین اسلام میں بہت ساری رہنمائی فرمائی ہے۔ آج دیکھیں، درخت کاٹنے کی سزا ہم پوری قوم نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسان بھگت رہے کہ کیسے پورے ماحولیات ہی بدل رہے ہیں، اور جو ہے موسمیات میں کس قدر تبدیلی آ چکی ہے۔ اگر آج بھی ہم پاکستان ہی میں دیکھیں کہ طول و عرض میں سفر کریں، لمبی لمبی سڑکیں اور کناروں پر کوئی درخت نہیں۔ اگر ہم دوسری زمینوں پر درخت نہیں لگا سکتے تو کم از کم بڑی بڑی شاہراہوں کو تو ہم سرسبز کر سکتے ہیں کہ آتے جاتے اس کے اوپر پودے لگائے جائیں اور بیج پھیلائے جائیں، اور جو ہے اگر تھوڑا سا انتظام کر لیا جائے تو انسان اس مصیبت موسمیاتی تبدیلیوں کی آ رہی ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ لاہور سے سیالکوٹ بذریعہ موٹر وے جانا ہوا تو دیکھ کر حیرانگی ہی نہیں بلکہ پریشانی ہوئی کہ پورے راستے میں موٹر وے بالکل خالی ہے، اس کے اوپر کوئی درخت نہیں لگائے گئے۔ آج موقع ہے، موسم بھی آ چکا ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں، اور ہر کوئی اگر اپنے حصے کا ایک ایک دو درخت لگائے تو جہاں رب تعالی جل شانہ ہمیں اس سے دنیا میں نفع
عطا فرمائیں گے وہاں آخرت میں بھی نفع عطا فرمائیں گے۔ رب تعالیٰ جل شانہ تو ایسی کوشش محنت کرنے پر دنیا میں بھی اس پر اجر عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے حدیث پاک تو سن ہی لی ہے کہ کس طرح وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ اگر اس میں سے کوئی کھا لے یا چرا لے یا رب تعالیٰ جل شانہ کی کوئی بھی مخلوق اس میں سے کچھ کھا لے، وہ پودا لگانے والے کے لیے صدقہ شمار ہوگا۔ اور یہ تو بات بہت مشہور ہے، اگر مرنے والے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ اگر آپ کو زندگی دوبارہ دی جائے تو آپ کون سا عمل کریں گے، تو وہ فوراً کہیں گے ہم صدقہ کریں گے۔ تو کس قدر مفت کا صدقہ ہے۔ تھوڑی سی محنت کر کے پھلدار درخت لگائیں اور پھر اس کی آبیاری کرتے رہیں، جب وہ ثمر آور ہو جائے گا تو پھر آپ کے مزے ہی مزے، آپ خود بھی کھائیں، لوگوں کو بھی کھلائیں، اور جو پرندے اور دوسری مخلوقات کھا جائے گی وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہوگا۔ جتنا پھل اس پہ لگے گا وہ آپ کے لیے صدقہ لکھا جائے گا۔ تو گزارش ہے کہ بر موقع ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پھیلائیں اور ملک کے طول و عرض میں درختوں کی بہار لگا دیں۔ ہر کوئی درخت لگائے، ہر کوئی اس میں اپنا حصہ ڈالے، پھلدار درخت لگائے یا سایہ دار درخت لگائے، دونوں ہی فائدہ مند ہیں اور دونوں کی ہی ضرورت ہے۔ اپنی اپنی پسند سے درخت لگاتے جائیں اور اللہ رب العزت کے ہاں سے انعام پاتے جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔